آیت نمبر 35 سورہ طور پارہ نمبر 27۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون ام خلقوا السماوات والارض بل لا یوقنون۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تبارک و تعالی ایک سوالیہ انداز میں، مناظرانہ انداز میں سوال کرتے ہیں کہ یہ مکہ والے اس لیے ہٹ درم ہو گئے ہیں اللہ کو اور اسی طرح اس کے رسول کو نہیں مانتے کہ یہ خود بخود پیدا ہو گئے کہ ان کو پیدا کرنے والا کوئی اور نہیں ہے۔ تو یہ خیال تو بالکل باطل ہے، اس لیے خود بخود تو کوئی پیدا ہو سکتا ہی نہیں۔ ہر چیز کا کوئی نہ کوئی خالق ہے۔ یہ دہریت کی اور نیچریت کی جو ہے نا یہ نفی ہے کہ کوئی خود بخود پیدا ہو سکتا ہی نہیں، ہر چیز کو بنانے والا کوئی نہ کوئی ضرور ہے۔ اور پھر سوال یہ ہوتا ہے ام هم الخالقون، کہ کیا یہ اپنے خالق خود ہیں، انہوں نے اپنے آپ کو خود بنایا ہے؟ اور ایک ہی وقت میں ایک ہی خالق اور مخلوق نہیں ہو سکتا کہ خود ہی اپنے آپ کو بھی تخلیق کرے، اپنا خالق بھی ہو، خود مخلوق بھی ہو، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ اب جب کوئی خود بخود بھی پیدا نہیں ہو سکتا اور کوئی اپنے آپ کو بھی نہیں پیدا کر سکتا، اپنے آپ کو بھی نہیں بنا سکتا، تو اس سے لازماً یہی نتیجہ نکلتا ہے کہ اس کائنات کا خالق ہے اور وہ ہے اللہ تعالی، لہذا اس کی مانیں۔ اس کے بعد اگلی آیت میں رب ذوالجلال نے سوال کیا کہ چلو ان کی اپنی ذات کو چھوڑو، ذرا یہ بتائیں کہ یہ جو آسمان اور زمین ہیں ان کو کس نے بنایا، ان کا خالق کون ہے؟ تو لازماً ان کے بارے میں تو وہ یہی کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یعنی یہ انہیں حقیقتاً پتہ ہے، معلوم ہے، جانتے ہیں وہ کہ بھئی اس کا خالق اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ تبارک و تعالی اس کے خالق ہیں تو پھر اس کو ماننا چاہیے۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں اصل بات یہ ہے کہ یہ جو اللہ کے خالق ہونے کا جو یقین ہے اس میں ہی کمزوری ہے، یہ اس یقین میں ہی انہیں تردد ہے، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات نہیں مانتے، وگرنہ تو ان کو ماننی چاہیے تھی۔ فرمایا ام خلقوا، کیا وہ پیدا کیے گئے ہیں، من غیر شیء، بغیر کسی چیز کے، یعنی وہ خود بخود پیدا ہو گئے ہیں، یا یہ ہے کہ ان کو پیدا کیا گیا ہے بغیر کسی مقصد کے، کوئی اور بغیر کسی مقصد کے تو پیدا ہوتا کوئی چیز بنائی نہیں جاتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب پیدا کیا ان کو، اللہ خالق ہیں، تو پھر رب ذوالجلال نے تو ان کا مقصد بھی بیان کر دیا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے ان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ ام هم الخالقون، یا وہ خود پیدا کرنے والے ہیں، ام خلقوا السماوات والارض، یا انہوں نے پیدا کیا ہے آسمانوں کو اور زمینوں کو، بل لا یوقنون، بلکہ حقیقی بات یہ ہے کہ وہ یقین ہی نہیں رکھتے۔ ام عندهم خزائن رحمت ربک، اب اس آیت مبارکہ میں رب ذوالجلال کفار کی طرف سے ایک جو مشہور اعتراض ہے اس کا جواب دے رہے ہیں۔ کفار کی طرف سے مشہور اعتراض یہ تھا کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے اگر کسی کو رسول بنانا ہی تھا انسانوں میں سے تو کسی مالدار شخص کو بناتے، یا سیاسی اعتبار سے کوئی جو بہت آگے ہوتا، کسی قوم اور کسی قبیلے کا سردار ہوتا، اس کو اللہ تعالیٰ نبی بناتے۔ مکہ کے یتیم کو نبی کیوں بنایا گیا ہے؟ بلکہ قرآن و مجید میں دوسرے مقام پر ان کا یہ قول نقل کیا ہے، وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنَ، وہ کہتے تھے کیوں نہیں اتارا گیا یہ قرآن عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ، ان دو شہروں میں سے کسی بڑے آدمی پر، مکہ اور طائف میں سے ان دو شہروں میں سے کسی بڑے آدمی پر اتارا جاتا۔ مکہ میں اتارا جاتا تو ولید بن مغیرہ پہ اتارا جاتا، مالدار وہ تھا، طائف والوں پہ اترتا تو عروہ بن مسعود ثقفی پہ اترتا، اس لیے کہ وہ بھی بڑا مالدار آدمی تھا۔ تو مکہ کے ایک یتیم جو ہے ان کے پاس یہ رسالت کس طرح آ گئی؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا وہ رب کے خزانوں کے مالک بن گئے ہیں؟ اللہ نے ان کو اپنے خزانوں کا مالک بنا دیا ہے، اور وہ اللہ کے خزانوں کے مالک ہیں، جس کو چاہے جو ہے وہ جو چیز دیں۔ فرمایا یہ بھی نہیں۔
اور یا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے خزانوں پہ نگران مقرر کر دیا ہے اور اللہ نے اجازت دے دی ہے ان کو کہ بھئی جو چیز تم جس کو مرضی ہے دے دو. اب نبوت اور رسالت کی تقسیم بھی ان کے ہاتھ میں آ گئی ہے، وہ جس کو دینا چاہیں دیں، جس کو نہ دینا چاہیں نہ دیں. اور میں ایسی کوئی بات بھی نہیں، سارے خزانے اللہ کے پاس ہیں، سارے اختیار بھی کس کے پاس ہیں؟ اللہ. تو جب سارے خزانے اللہ کے پاس ہیں، سارے اختیار بھی اللہ کے پاس ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ جس کو چاہے دے، کسی کو کیا اعتراض؟ کیونکہ نبوت اور کے والے منصب کے لیے کسی دولت کی یا سرداری کی جو ہے وہ ضرورت نہیں ہے، اس میں لیاقت کی ضرورت ہے کہ کس میں صلاحیت ہے. اور امام الانبیاء والا جو منصب ہے، اس کی لیاقت صرف جناب نبی کریم اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کر دیا. فرمایا نا ام عندہم خزائن رحمت، ام عندہم، یا ان کے پاس ہیں، یا کیا ان کے پاس ہیں خزائن ربک، تیرے رب کے خزانے، ام ہم المسیطرون، یا وہ داروغے ہیں. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقسیم کار کا اور اسی طرح اپنی جتنی بھی جو خزانے ان کو تقسیم کا مالک بنا دیا ہے اور ان کو حکومت اور حکمرانی دے دی ہے، جو چاہیں کریں. فرمایا ایسی بات بھی بالکل نہیں ہے. ام لہم سلم یستمعون فیہ. اب چونکہ مشرکین مکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے منکر تھے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کیا ان کے پاس کوئی زینہ ہے، کوئی سیڑھی ہے کہ جس کے ذریعے وہ آسمانوں پہ چلے جاتے ہیں اور وہاں سے انہیں معلوم ہو گیا ہے اور وہ معلوم کر کے آگے ہیں کہ جو رسول مکہ میں آیا ہے وہ اللہ نے نہیں بھیجا، بلکہ وہ خود کلام بنا کے لوگوں کو سناتا ہے. یا یہ کہ مشرکین مکہ جس طرح سے اس سے پہلے گزر چکا کہ وہ انتظار کرتے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ جس طرح شاعروں کا ایک کلام ہوتا ہے اور جب تک وہ ہوتے ہیں تو ان کا معاملہ چلتا ہے، اس کے بعد وہ جلد ٹھنڈا ہو جاتا ہے، تو ان کا کام بھی ان کے جانے کے بعد ختم ہو جائے گا. تو فرمایا کیا یہ اوپر آسمانوں سے کوئی مالا اعلیٰ سے کوئی بات سن آئے، ان کو وہاں کی بو لگ گئی ہے کہ جس کی وجہ سے ایسی باتیں کرتے ہیں. فرمایا فلیاتی مستمعہم، اگر کوئی اس طرح کی بات سن کے آیا ہے تو وہ کوئی دلیل لائے. وہ تو ظاہر ہے ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، تو جب دلیل نہیں ہے تو اوپر جا بھی کوئی نہیں سکتا اور اوپر کے حالات معلوم بھی کسی کو نہیں ہو سکتے. تو جب نہیں ہو سکتے تو پھر اوپر کے حالات اور نیچے زمین کے حالات سب کا کنٹرول اللہ کے پاس ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہے رسول بنائے، ان کو ماننا چاہیے. فرمایا نا ام لہم سلم، یا ان کے لیے کوئی سیڑھی ہے، کوئی زینہ ہے کہ یستمعون فیہ، کہ جس کے ذریعے وہ سنتے ہیں آسمانوں کی خبریں وغیرہ، انہیں آسمانوں پہ جا کے. فرمایا اگر ایسی بات ہے تو فلیاتی، پس لے آئے مستمعہم، ان میں سے سننے والا، بسلطان مبین، کوئی واضح دلیل، کوئی سند اور واضح دلیل دے کر آئے. نہیں لا سکے. تو جب نہیں لا سکے تو پھر اللہ اور اس کے رسول کی بات مانے. ام لہ البنات، ہاں اب مشرکین یہود و نصارہ کی طرح اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد بھی مانتے تھے. یہودی کہتے تھے نا حضرت عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، بلکہ وہ تو یہ کہتے تھے کہ ہم سارے اللہ کے بیٹے ہیں اور اس کے پیارے ہیں. عیسائی کہتے تھے عیسیٰ ابن اللہ. تو مشرکین کہتے تھے جی الملائکۃ بنات اللہ، یہ فرشتے اللہ کی بیٹی ہیں، نعوذ باللہ من ذالک. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی صابر ہے کہ اللہ تعالیٰ پہ یہ بہت بڑا الزام ہے، بہت بڑا الزام ہے اور بہت بڑی رب ذوالجلال کی گستاخی ہے، لیکن پھر بھی اس کے باوجود بھی رب ذوالجلال نظام چلاتے رہے اور چل رہا ہے. اللہ کے لیے اولاد ماننا، اللہ تو خالق ہے، خالق اور مخلوق میں اولاد کا اور سلسلہ ہو سکتا ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو واضح انداز میں بیان کر دیا، قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، کسی کا محتاج ہی نہیں ہے، کسی معاون کی، کسی اولاد کی ضرورت ہی نہیں. لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کی اولاد نہ اس کی کوئی اولاد. تو خیر مکہ والے تھے بھی بڑے عجیب کہ اپنے لیے بیٹے پسند کرتے تھے. بیٹی اگر کسی کو بیٹی کی بشارت ملتی تو اس کے چہرے پہ 12 یعنی بچ جاتے تھے، سخت پریشان ہو جاتے تھے، قوم سے چھپتا تھا اور یہ سوچتا تھا کہ یعنی یا تو ذلت برداشت کر کے اس کو رکھ لیں اور یا اس کو مٹی میں زندہ درگور کر دیں. بہت ساری بچیوں کو اسی ہار کے مارے ظالموں نے زندہ درگور بھی کیا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہے بڑے عجیب کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے لیے تو بیٹیاں پسند کی اور ان کو بیٹے دیے ہیں، یہ بڑے اللہ کے لاڈلے. فرمایا ایسا بالکل بھی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تو اولاد سے ہی پاک ہیں.
اور یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک بہت بڑی گستاخی کرتے ہیں. ام لہ البنات، یا کیا اس کے لیے بیٹیاں ہیں، وَلَكُمُ الْبَنُونَ، اور تمہارے لیے بیٹے ہیں. کہ وہ اس نے بیٹیاں بنا لیے فرشتے، اور فرشتوں کے ذریعے تم جو بات مرضی اللہ تعالیٰ سے منوا لو. فرمائی نہیں، ایسی کوئی بات بھی نہیں، اللہ تعالیٰ تو اولاد سے بالکل پاک ہے. ام تسألہم اجرا، اللہ فرماتے ہیں یا کوئی ایسی بات ہے کہ آپ ان سے جو تبلیغ کر رہے ہیں اس تبلیغ کا معاوضہ مانگتے ہیں، اور یہ اس ڈر سے آپ کی بات نہیں مانتے کہ اگر ہم مان لیں گے تو پھر ہمیں معاوضہ دینا پڑے گا، اور وہ تاوان ہمارے سر چڑھ جائے گا، اور وہ دن بدن اس میں اضافہ ہوتا رہے گا، اس کے بوجھ تلے ہم دب جائیں گے، تو ہم کیا کریں گے؟ فرمایا ایسی بات بھی نہیں ہے، آپ تو ان سے جو ہے کچھ بھی نہیں مانگتے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے بھی رسول بھیجے ہیں ہر ایک نے آ کر یہی کہا ہے کہ ان اجری الا علی اللہ، میرا اجر اور بدلہ معاوضہ وہ اللہ پہ ہے. سارے اللہ کے رسول بغیر کسی معاوضے کے جو ہے وہ اللہ کا پیغام سناتے رہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بغیر معاوضے کے، بغیر کسی بات کے اللہ کا پیغام سناتے رہے. تو یہ بات بھی نہیں ہے، یہ بہانہ بھی نہیں ہے. تو جب یہ بھی نہیں ہے تو پھر ان کو ماننا چاہیے. جب نہیں مان رہے تو پھر صرف اور صرف اپنے عناد اور ضد کی وجہ سے نہیں مان رہے، ان کے مقدر میں نہیں، دلوں پہ مہر لگ گئی. ام تسألہم، یا کیا آپ ان سے سوال کرتے ہیں اجرا، معاوضے کا، فہم من مغرم مثقلون، اور وہ لوگ تاوان کے بوجھ تلے دبے جا رہے ہیں. مثقلون، بوجھل ہوتے جا رہے ہیں. مغرب، تاوان، کہ وہ تاوان اور یعنی آپ کے جو ان سے معاوضہ مانگتے ہیں وہ اتنا زیادہ ان کے اوپر چڑھا جا رہا ہے کہ وہ اس کے بوجھ کے نیچے دبے جا رہے ہیں، اس لیے جو ہے نا وہ نہیں مانتے. فرمایا یہ بات بھی نہیں. ام عندہم الغیب، کیا ان کے پاس غیب ہے، فہم یکتبون، پس وہ لکھ لیتے ہیں. یعنی کیا یہ بات ہے کہ آپ کی مخالفت کی وجہ یہ ہے کہ وہ سمجھو کہ اوپر جاتے ہیں آسمانوں پہ، اور یا یہ کہ وہ غیب کی باتیں جانتے ہیں اور لوح محفوظ میں جو لکھا ہوا ہے وہاں سے وہ نوٹ کر کے لے آئیں، اور انہیں یہ اندیشہ ہے کہ اگر ہم ان کی بات مانیں گے تو ہمیں آئندہ حالات میں نقصان ہوگا. اور میں یہ بات بھی نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ تو کوئی غیب جانتا ہی نہیں ہے، ان کے پاس غیب کی خبریں بھی نہیں ہیں. جب نہیں ہے تو پھر نہ ماننے کی وجہ کیا ہے؟ ضد و عناد ہے. ام عندہم الغیب، کیا ان کے پاس غیب ہے، فہم یکتبون، پس وہ لکھ لیتے ہیں. کہ غیب کی خبریں ان کے پاس آتی ہیں اور وہ نوٹ کر لیتے ہیں کہ آئندہ بھائی اگر ہم اس نبی کی بات مانیں گے تو ہمارا یہ نقصان ہو جائے گا، یہ معاملہ ہو جائے گا، اس لیے نہیں مانتے. فرمایا ایسی بات بھی نہیں. ام یریدون کیدا، اللہ فرماتے ہیں وہ کیوں نہیں مان رہے؟ کیا یہ وجہ ہے کہ وہ کوئی چال کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ یعنی اللہ اور اس کے رسول کے خلاف کوئی چال کرنے کا، کوئی منصوبہ بنانے کا کوئی ارادہ رکھتے ہیں. تو ظاہر ہے منصوبے تو انہوں نے بنائے، یہاں تک کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کا منصوبہ بنایا، اسلام کو دبانے کے لیے شیب ابی طالب میں محصور کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساحر بھی کہا، مجنون بھی کہا، اور اس ارد گرد لوگوں کو روکنے کے لیے انہوں نے بہت ساری ٹیمیں تشکیل دیں، سارے منصوبے بنائے. لیکن اللہ فرماتے ہیں فالذین کفروا هم المکیدون، کہ وہ جو کافر ہیں وہ خود اپنی چالوں کا شکار ہو گئے ہیں. وہ جو منصوبے انہوں نے بنائے ہیں وہ خود اپنے جال میں پھنس گئے. اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آخری ان کا منصوبہ تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کا، اس میں بھی ناکام بنا دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اسی رات جب انہوں نے محاصرہ کیا تھا مشورے کے بعد نکلنے کا حکم دیا، غار ثور میں 3 دن قیام کرتے ہوئے سیدھے مدینہ پہ، اور پھر اللہ تعالیٰ نے فاتحانہ انداز میں مکہ میں داخل کیا. تو فرمایا نا ام یریدون، یا کیا وہ ارادہ رکھتے ہیں کیدن، چال کا. فالذین کفروا، پس وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، هم المکیدون، وہ خود اپنی چال کا شکار ہو گئے ہیں، وہ خود اپنی چالوں میں آ گئے ہیں، اپنے جال میں خود پھنس گئے ہیں. جو منصوبے اسلام کے خلاف بناتے تھے وہی جو ہے ان پہ پڑ گئے. آگے اللہ فرماتے ام لہم الہ غیر اللہ، کہ وہ اللہ کے رسول کی بات اس لیے نہیں مانتے کہ کیا ان کے لیے کوئی اور معبود ہے، کوئی اور اللہ ہے جس نے ان کو پیدا کیا ہے، جو ان کو روزی دے رہا ہے، ان کے سارے نظام چلا رہا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم ان کی بات مانیں گے تو وہ ہم سے ناراض ہو جائے گا. فرمایا نہیں، سبحان اللہ عما یشرکون، اللہ تبارک و تعالیٰ تو پاک ہے ان تمام سے جس کو بھی وہ اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں. اللہ کے علاوہ تو کوئی الہ ہے ہی نہیں. لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ زمین و آسمان میں کوئی اور الہ ہوتے
تو زمین میں فساد ہو جاتا، زمین و آسمان کا نظام درم برم ہو جاتا۔ ایک ملک میں دو بادشاہ نہیں رہ سکتے، تو اتنا بڑا نظام دو خدا کس طرح چلائیں گے؟ فرمایا اللہ ایک ہے، اس کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے، جس کی وجہ سے یہ سارا نظام بڑے آرام سے چل رہا ہے۔ ام لہم، یا کیا ان کے لیے الہ، کوئی اور معبود ہے، کوئی معبود ہے غیر اللہ، اللہ کے سوا؟ سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، عما اس سے یشرکون، جن کو وہ اللہ کے ساتھ شریک کرتے۔ وَإِن يَرَوْا كِسَفًا مِّنَ السَّمَاءِ، اچھا مشرکین نے جب بات نہیں ماننی ہوتی تھی تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے طرح طرح کے معجزات کا مطالبہ کرتے تھے۔ کبھی کہتے تھے جی یہاں مکہ میں ایک باغ ہونا چاہیے، ایک بہت بڑا یعنی یہ زرعی زمین ہونی چاہیے جس سے ہم سارے فائدہ حاصل کریں، یا یہ جو پہاڑ ہے یہ سونے کا بن جائے۔ اسی طرح اور بہت سارے یعنی مطالبے کرتے رہتے تھے بار بار، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ان کے منہ مانگے معجزات ہیں ان کو پورا نہیں کیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو رب ذوالجلال نے جو معجزات عطا کیے تھے، جو لوگ ہدایت حاصل کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے وہ کافی ہیں، اور جو ہدایت حاصل نہیں کرنا چاہتے تو ان کے بارے میں خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر ان کے سامنے مردے بھی زمین قبروں سے نکل کر بات کریں اور ساری کی ساری چیزیں جو ہے نا ان کو زندہ کر کے ان کے سامنے لیں، پھر بھی یہ نہیں مانیں گے۔ اور ان کے مطالبات کا پورا نہ ہونے کی ایک سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ کا یہ اصول ہے کہ اگر کوئی قوم منہ مانگا معجزہ مانگے وہ پورا ہو جائے، پھر اگر وہ نہ مانے تو پھر اللہ اس کو ہلاک کرتے۔ جس طرح قوم ثمود نے حضرت صالح علیہ السلام سے اونٹنی کا مطالبہ کیا، پورا ہو گیا لیکن نہ مانی، اللہ تعالیٰ نے قوم کو ہلاک کر دیا۔ عیسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ آسمان سے ہمارے لیے بنا بنایا کھانا آ جائے، کھانا آ گیا۔ ان سے کہا ذخیرہ اندوزی بھی نہیں کرنی، پھر اس کے بعد انکار بھی نہیں کرنا، لیکن پھر انہوں نے وہی بات کی تو اللہ تعالیٰ نے ان میں سے کچھ کو سور اور بندر بنا دیا۔ تو اس لیے اگر مشرکین مکہ جو ہے ان کے منہ مانگے معجزات آ جاتے اور پھر وہ نہ مانتے، ظاہر ماننا تو نہیں تھا انہوں نے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو ہلاک کرنا تھا اللہ نے اپنے اصول کے مطابق۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی اللہ تعالیٰ کے سامنے کہ یا اللہ میری امت کو ہلاک نہیں کرنا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جب تک قوم میں نبی خود موجود ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا عذاب نہیں آتا، اس لیے رب ذوالجلال نے ان کے مطالبات جو ہے نا وہ پورے نہیں کیے۔ باقی اس کے علاوہ تو دیکھیں قرآن مجید اتنا بڑا معجزہ تھا کہ بارہا چیلنج کیا، آخری چیلنج کہ اس ایک صورت چھوٹی سی لے آؤ، نہیں لا سکے۔ معراج جیسا اتنا بڑا معجزہ، اب دیکھیں نا کہ ابو جہل نے نہیں ماننا تھا، اپنی مٹھی میں کنکر پکڑ کے کہتا ہے میری مٹھی میں کیا ہے؟ اب علیہ السلام نے فرمایا اگر یہ خود بول پڑے، انہوں نے کہا کہ لگا پھر تو طریق اولا مانوں گا، لیکن کنکری نے خود کرا وہ کلمہ پڑھا، کلمہ سنا بھی لیکن پھر بھی کہنے لگی جی آپ تو جادو کریں نعوذ باللہ۔ لیکن اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ہلاک کیا، اس کے مقدر میں ایمان نہیں تھا۔ ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتم ام لم تنذرہم، یہ وہی لوگ تھے۔ وہ کہتے ہیں آسمان ہاں مطالبہ کہ چاند دو ٹکڑے ہو جائے، چاند دو ٹکڑے ہو گیا لیکن نہیں مان۔ لیکن جن کے مقدر میں ایمان تھا، کہتے ہیں کہ یہ ہندوستان کے علاقے میں لوگوں نے دیکھا اور انہوں نے اپنے اولاد کو وصیت کی تھی کہ ضرور دنیا میں کوئی نیا کام ہوا ہے لہذا اس کی تحقیق کرنی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ 94 سال کے بعد جب ان کو پتہ چلا اس ایریے میں ان کی اولادوں کو کہ بھائی مکہ مکرمہ میں اللہ کے نبی آئے تھے، انہوں نے ان کے انگلی کے اشارے سے چاند دو ٹکڑے ہوا تھا تو وہ لوگ مسلمان ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ اس کو ایمان دے رہے تھے۔ تو خیر ان کے وہ مطالبات پہ جو ہے نا وہ جب معجزات نہیں آتے تھے تو وہ کہتے تھے جی ہم اس لیے نہیں مان رہے کہ ہماری تو بات ہی پوری نہیں ہوئی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس پہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، یہ اتنے ظالم ہیں کہ اگر یہ آسمان سے آسمان کا ٹکڑا بھی گرتا دیکھیں، اپنی آنکھوں سے دیکھیں کہ وہ اوپر سے آ رہا ہے ہماری طرف، ہمارے اوپر گرے گا، تو فرمایا پھر بھی یہ نہیں مانیں گے بلکہ کہیں گے یہ تو ایک تے بتے بادل ہے جو آ رہا ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ یہ ان کے دل اتنے سخت ہو چکے ہیں، اس لیے اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور ساتھ ہی فرمایا کہ ان کو آپ چھوڑ دیں، بس یہ اب قیامت کے ہی منتظر ہیں، جب قیامت آئے گی تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جب یہ عذاب سے دوچار ہوں گے تو پھر مانیں گے، لیکن اس ماننے کا فائدہ کوئی نہیں۔ وَإِن يَرَوْا كِسَفًا مِّنَ السَّمَاءِ، اور اگر یہ دیکھیں ٹکڑا آسمان کا، ساقطین کے جو گرتا ہوا، ساقطین گرتا ہوا،
یقولو تو کہیں گے سحاب مرکوم یہ بادل ہے تے بتے، فذرہم پس آپ چھوڑیے ان کو، حتی یلاقو یہاں تک کہ یہ مل جائیں، یومہم الذی اس دن کو، فیہ جس دن میں، یصعقون یہ یعنی بے ہوش ہو کے گر پڑیں گے، کہ جس دن بجلی کی کڑک پڑے گی ان پر اور پھر یہ بے ہوش ہو کے گر پڑیں گے، یعنی قیامت کا انکار۔ اور قیامت کے بارے میں مزید فرمایا کہ یوم وہ دن لا یغنی عنہم نہ کام آئے گی ان کو، کیدہم ان کی چالیں، شیئا کچھ بھی، کہ ان کی یہ جو چالیں کریں گے وہ اپنے آپ کو بچانے کی جو بھی صورتیں بنائیں گے وہ کوئی بھی ان کو فائدہ نہیں دے گی، ولا ہم ینصرون اور اسی طرح ان کی مدد بھی نہیں ہوگی۔ وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا اب آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو کفار ہیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والے ہیں، ایک تو ان کے لیے قیامت کا عذاب تو ہے ہی ہے، فرمایا اس قیامت کے عذاب سے پہلے بھی ان پہ کچھ عذابات آئیں گے، اور ان میں سے ایک عذاب ان پہ قحط سالی کی شکل میں آیا تھا۔ آپ علیہ السلام نے بد دعا کی تھی، یا اللہ ان پہ جس طرح یوسف علیہ السلام کے زمانے میں قحط پڑا تھا ایسا قحط مسلط کر دے، تو اللہ تعالیٰ نے بڑا شدید قحط مسلط کیا، یہاں تک کہ پھر حضرت ابو سفیان جو بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان کو اسلام کی دولت دی، مدینہ میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور جا کے عرض کرنے لگے کہ اللہ کے رسول، اب یعنی مانتے تو نہیں تھے اس وقت، لیکن وہ کہنے لگے جی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کم از کم آپ کے رشتہ دار ہیں، آپ کی قوم ہے، آپ کی برادری ہے، اس وقت بھوکے مر رہے ہیں، یہاں تک کہ جانوروں کے چمڑے بھی کھا لیے ہیں، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس قحط کو ختم کر دے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ختم کر دیا تھا آپ علیہ السلام کی دعا، اور اس کے بعد بدر میں جو ہے نا وہ ان کو ذلیل ہونا پڑا، تو وہ عذابات مراد ہیں۔ فرمایا نا وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا اور بے شک ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ظلم کیا، عذاباً عذاب ہے، دون ذالک اس کے سوا بھی، یعنی اس قیامت والے عذاب کے سوا اس سے پہلے اور بھی عذاب ہیں، وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ لیکن ان میں سے اکثر نہیں جانتے۔ اور دنیا میں بہت سارے عذابات اللہ تعالیٰ اس لیے بھی لاتے ہیں تاکہ لوگ جو ہے وہ اس سے نصیحت حاصل کر لیں۔ سورہ سجدہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم چھوٹے چھوٹے عذابات چکھاتے رہیں گے تمہیں بڑا عذاب آنے سے پہلے، تاکہ وہ واپس آ جائیں، لوٹ آئیں۔ وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْیُنِنَا اب یہ سورہ مبارکہ کے آخر میں جناب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاصْبِرْ، اور یہ جو مکہ میں ابتدائی دور تھا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس میں بارہا یہ الفاظ مختلف صورتوں میں، سورہ نحل میں بھی دیگر صورتوں میں یہ بار بار الفاظ ہیں، وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وغیرہ، تو یہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہی صبر اور استقامت کا حکم دیا، اور صبر وَاصْبِرْ کے بعد یہ لام ہے نا لی، تو جب یہ لام آ جائے تو پھر یہ معنی ہوتا ہے انتظار کرنے کا، تو معنی یہ ہوگا وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّكَ، صبر کیجیے اپنے رب کے حکم کے لیے، یعنی اپنے رب کے حکم کا، اپنے رب کے فیصلے کا انتظار کریں، جلدی نہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ذلیل کرنے کے لیے اور آپ کو عزت دینے کے لیے جلد فیصلہ فرمائیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بدر میں فیصلہ کر دیا، اور پھر فتح مکہ کے موقع پر تو سب کا خاتمہ ہو گیا، اور ساتھ ہی فرمایا فَإِنَّكَ بِأَعْیُنِنَا، بس بے شک ہماری آنکھوں کے سامنے آپ، اللہ فرماتے ہیں کہ میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، اور یہ بِأَعْیُنِنَا کا یعنی اصل معنی یہ ہے کہ آپ ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں، یعنی ہم آپ کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے، آپ کی مدد کریں گے لازماً۔ ہاں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے مدد کی۔ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، اور پاکی بیان کیجیے اپنے رب کی تعریف کی، حین تقوم، اس وقت جب آپ کھڑے ہوتے ہیں۔ تو تقوم کے جو ہے نا وہ مفسرین نے تین معنی کیے، ایک تقوم کا معنی ہے یعنی جب آپ سو کر تہجد کے لیے اٹھیں، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی بیان کریں، اور اسی طرح حین تقوم کا ایک معنی ہے جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوں تو اللہ کی تسبیح اور پاکی بیان کریں، اور حین تقوم کا ایک معنی کیا ہے جب آپ تبلیغ کے لیے، اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے کھڑے ہوں تو اس وقت بھی اپنے رب کی تعریف کیجیے۔ وَمِنَ اللَّيْلِ، اور رات کے وقت بھی، فَسَبِّحُوا، اللہ کی پاکی بیان کریں کہ رات کے وقت بھی، اس میں مفسرین لکھتے ہیں مغرب عشاء کی نماز بھی اس میں شامل ہے اور تہجد کی نماز بھی۔ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ، اور ستاروں کے پلٹنے کے وقت، یعنی اس وقت جب ستارے پیٹ پھیر کے چلے جاتے ہیں، یعنی ستارے جب ڈوب جاتے ہیں، غروب ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، جب دیکھنا وہ بند ہو جاتا ہے، اس وقت جو اللہ اپنے رب کو یاد کرے، اور اس سے مراد فجر کی نماز ہے کہ فجر میں بھی اپنے رب کو یاد کریں۔ تو گویا کہ تہجد میں
اور اسی طرح مغرب شاہ رات میں، و ادبار النجوم، اور اسی طریقے سے ستاروں کے پلٹنے کے وقت یعنی فجر کے وقت، اور حین تقوم سے مراد دن کی نمازیں ہیں یعنی ظہر عصر کے بھی۔ یہ جس طرح یعنی یہ عام تسبیحات کے لیے اور عام اذکار کے لیے ہے کہ رات میں اور اسی طرح سحری کے وقت فجر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کریں، تو اسی طرح سے مراد نمازیں بھی ہیں کہ جو مناسب وقت ہے نمازوں کے، ان میں اپنے رب کو یاد کریں اور اپنے رب کی تسبیحات کریں اور اپنے رب کی عبادت کریں، اسی میں کامیابی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔